گستاخوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا تھا ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نہ جتی، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر۔ اللہ کی قسم، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کی قسم خدا کا اگر کوئی دروازہ ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کا ہی دربار ہے، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ کوئی حضور کو چھوڑ کر نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، یہ تو دنیا ہے۔ آج یہ جو پاکھنڈی بھوکتے ہیں انہیں ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ ہماری پشت پناہی کر رہی ہے، یہ گورنمنٹ کے بل بوتے کرتے ہیں۔ ان کی حیثیت میں آپ کو بتاؤں اس کتے کی طرح ہے جو بیل گاڑی کے نیچے چلتا رہتا ہے۔ آپ کو پتا ہے بیل گاڑی کے نیچے کتا چلتا رہتا ہے، اور اس کتے کو کیا احساس کیا رہتا ہے، وہ اس بات پہ چلتا ہے کہ پوری بیل گاڑی میں ہی چلا رہا ہوں، اسے ایسا لگتا ہے کہ پوری بیل گاڑی میں چلا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد بیل گاڑی جب آگے چل پڑتی ہے تب اس کتے کو اکیلا پن محسوس ہوتا ہے کہ میں تو اس گاڑی کے نیچے بھوک رہا تھا۔ ان پاکھنڈیوں کا حال یہی ہے کہ گورنمنٹ جو آج بیٹھی ہوئی ہے ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ پوری گورنمنٹ یہی بھوک بھوک کے چلا رہے ہیں۔ تھوڑے دن کی بات ہے، کچھ دنوں کے بعد تمہیں بھی اندازہ ہوگا جب یہ ساری چیزیں گر جائیں گی، ان کے تخت کے نشے پلٹ جائیں گے، تو پھر میرے عزیز آپ سے میں کہتا ہوں ان خبیثوں کا نہ دنیا میں کوئی دیکھنے والا ہوگا، قبر اور حشر میں تو اللہ نے عذاب رکھا ہی ہے، انقریب ان کا انجام آپ دیکھیں گے۔ بھوکنے والوں کا انجام دنیا نے دیکھا ہے، بری موت مارے جائیں گے۔ اب آتا ہوں میں نبی پاک کی بات پر، لیکن ان پر جس نے انگلی اٹھائی نہ نبی کا مرتبہ کل کم ہوا تھا نہ آج کم ہوا ہے، بلکہ جس نے نام محمد پر انگلی اٹھائی، قسم رب ذوالجلال کی ہر گھر کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم نام محمد ہی رکھتے ہیں، محمد ہی رکھتے ہیں، اور حضور پاک کی بارگاہ میں تو ہم یوں ہی کہتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ ان ظالموں کے بھوکنے سے نہ نبی کی شان میں کمی ہوئی ہے نہ کوئی عیب آ سکا ہے۔ سورج کی طرف منہ کر کے تھوکنے والا وہ اپنے منہ پر تھوکتا ہے، اپنی غلاظت خود بتاتا ہے، اپنی ناپاکی خود بتاتا ہے۔ ان کا انجام آپ دنیا میں دیکھیں گے، جو جو حضور کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، کل بھی تاریخ نے دیکھا تھا، آج بھی تاریخ دیکھے گی، اور آئندہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں جس نے انگلیاں اٹھائیں، مولا تبارک و تعالیٰ اسے کہیں کا نہیں چھوڑے، اسے کہیں کا بھی منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہے؟ میں یہاں دور دراز علاقے میں ہوں، لیکن یہاں پہنچنے کے بعد بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہاں کا علاقہ بھی سلمان اظہری کو پہچانتا ہے۔ کیوں پہچانتا ہے؟ یہ مجمع کیوں جانتا ہے؟ کیوں پہچانتا ہے؟ اڑیسہ میں میرا کیا ہے؟ اڑیسہ میں میرا کون سا گھر ہے؟ آپ سے نہ ننیال کا رشتہ ہے، نہ ددیال کا، نہ سسرال کا، لیکن اس کے باوجود یہ محبت کس بات کی؟ پتا چلا یہ سسرالی ننیالی ددیالی رشتوں کی تاثیر نہیں ہوتی، غلامی مصطفیٰ کے رشتے کی تاثیر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے جو ہر ایک کے سینے میں ہے۔ اسی محبت کا واسطہ تو ہے جو مجھے محبت مل رہی ہے، جو مجھے عزت مل رہی ہے۔ میں آج آپ کو بتاتا ہوں جن خبیثوں نے حضور کی شان میں توہین کی ان کی نیندیں اڑ گئی، ان کا دن کا سکون غارت ہے، ان کی رات کا چین غارت ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پولیس سیکورٹی میں بیٹھ کر مزے کر رہے ہیں؟ نہیں میاں، آدھے گھنٹے کی نیند مشکل ہے، موت کا خوف طاری ہے، 10-10 12-12 باڈی گارڈ لے کر کے گھومنا پڑتا ہے، اور اگر مندر میں 8 سال کا بچہ بھی آ جائے تو انہیں ایٹم بم لگنے لگتا ہے۔ ہاں آپ نے سنا ہوگا وہ پاکھنڈی، وہ خبیث خنزیر کا بچہ یوں کہتا ہے کہ ایک مسلمان 8 سال کا بچہ آتنکوادی میرے مندر میں آ گیا تھا، اور ڈر 8 سال کے بچے سے لگ رہا ہے، 8 سال کے بچے سے۔ اب سنو میرے عزیزوں، تم نے جو حرکتیں کی حضور پاک کی شان میں گستاخیوں کے بعد، ظاہر سی بات ہے اب جب تک زندہ رہو گے اسی طرح ڈر اور سہم کر کی رہو۔ دنیا میں تو یہ خوف ہے ہی ہے
لیکن آؤ اللہ کا کروڑا احسان ہے، مجھ فقیر کو دیکھو، حضور کی تعریف ہی کرتا ہے اور کچھ بھی نہیں کرتا، لیکن دور دراز اجنبی علاقے میں بھی، ارے آج تو ہم نکسلی علاقے میں بھی آئے، ہم گزرتے آئے، لیکن اللہ کا ہزارہ کروڑا فضل ہے کہ خوف کا ایک ذرہ بھی ہمارے سینے میں کبھی نہیں آیا، اس لیے کہ جس علاقے میں بھی میں جاتا ہوں مجھے احساس ہوتا ہے کہ رسول پاک ہمارے ساتھ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہے۔ ظلم ڈھانے سے مسلمان نہیں بدلے گا، ظلم ڈھانے سے مسلمان نہیں بدلے گا، جان بھی جائے تو ایمان نہیں بدلے گا، تب ہو جائیں گے آیات مٹانے والے، کچھ بھی کر لیجیے قرآن نہیں بدلے گا۔ میرے عزیزوں، اللہ کا بڑا فضل و کرم احسان ہے آپ کے اس نئے علاقے میں، میرے لیے نیا علاقہ ہے، میں حاضر آیا، خوشی اس وقت میری دوبالا ہو گئی جب دو یہاں پر سادات کو میں نے دیکھا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل یہاں پر موجود ہے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل ہے، اور حضرت نے ابھی میرے کان میں اتنا کہا کہ میں آپ کو سننے اور دیکھنے آیا، یہ میرے لیے بہت بڑا انعام ہے ان کی طرف سے، یہ تمغہ ہے، اس لیے کہ اس بات کا یقین بڑھ جاتا ہے کہ اب جہاں جائیں گے رسول بھی ساتھ ہیں اور غوث بھی ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ اے مسلمان، اب میں بڑی تقریر آپ کے سامنے نہیں کرنا چاہتا، لمبی تقریر نہیں ہے، چھوٹا سا میسج دینے آیا ہوں۔ اگر ساری چیزیں ختم کرنا چاہتے ہو تو صرف اور صرف حضور کی بات کا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف میں رطب اللسان ہو جاؤ، اپنے ممبروں کو بھی حضور کے لیے وقف کر دو، اپنی آوازوں کو حضور کے لیے وقف کر دو، اس لیے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تم ہو کر رہتے ہو، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ قرآن میں، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا اگر تم رسول کے پیچھے چلنے لگ گئے، صرف تم نبی پاک کی بات کرنے لگ گئے۔ اسی لیے آج وقت کی ضرورت بھی یہ ہے، بلکہ ہر زمانے کی ضرورت یہ ہے، مسلمان وہ ہے جو اپنے نبی کے علاوہ کسی اور کی غلامی کے لیے وہ نہیں تیار ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی اسے عزت بھی بخشتی ہے، رفعت بھی اور برکت بھی، ہر طرح کی چیزیں اگر ملنی ہے حضور کی غلامی میں ملتی ہے۔ آج نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چند حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھ جاتا ہوں۔ آپ کو اندازہ ہے وہ صحابہ جب حضور سے محبت کرتے تھے تو کیا کیا چیزیں لے کر کے بارگاہ میں حاضر آتے، انہیں بھی تو اندازہ تھا کہ ان کی بھی اپنی لائف ہے، ان کے بھی بیوی بچے۔ آج جیسے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے حضور کی عزت کی بات آئے، ارے دکان کون چلائے گا، بزنس کون دیکھے گا، کھیتی باڑیاں کون کرے گا، ہمارے بچوں کو کون پالے گا۔ صحابہ کی کھیتی باڑیاں نہیں تھی، ان صحابہ کے بیوی بچے ماں باپ نہیں تھے، سب ہونے کے باوجود اگر رات کے وقت حضور کی طرف سے اعلان ہو جاتا، وہ نئی نویلی دلہنوں کو بھی رخصتی اور انہیں الوداع کہہ کر کے میدان جنگ میں اتر جاتے تھے۔ آپ کو پتا ہے مدینے میں شادی ہوئی آج کی رات، نیا دولہا ہے اپنی دلہن کو لے کر آیا ہے، سیدی حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ، آدھی رات گزرنے کے بعد کانوں میں آواز پڑی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمنوں نے حملہ کیا ہے، چلو اے مسلمانوں حضور نکل چکے ہیں۔ یہ سیدی حنزلہ جس کا آج نکاح ہوا سہاگ رات ہے، بستر سے اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور کہا اے میری شریک حیات مجھے اجازت دے میں جاتا ہوں، اگر تو چاہے تو طلاق لے لے تاکہ عدت گزرنے کے بعد تو دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے، یا پھر اللہ کی مرضی پر قائم۔ کیا وہ مدینے کی عورتیں ایسی تھی کہ پیر پکڑ کے رونے لگ جائیں، ارے میرے سرتاج کہاں جا رہے ہو، ابھی تو شادی ہوئی، مجھے کہاں ابھاگن بنائے جا رہے ہو، مجھے ابھاگن کو سہاگن کو ابھاگن بنائے جا رہے ہو۔ نہیں میرے عزیزوں، اس خاتون نے کیا ایمانی جذبہ دیا، کہا میرے شریک حیات دنیا کی زندگی میں تو آپ نے مجھے شریک کر ہی لیا،
آخرت کی زندگی سے الگ کیوں کرتے ہو؟ جاؤ، آپ کسی ایسے ویسے کے لیے نہیں جا رہے، اللہ کے رسول کے لیے جا رہے ہیں۔ طلاق کی ضرورت نہیں، میں انتظار کروں گا۔ آپ اگر صحیح سلامت آ گئے تو فخر سے غازی کی بیوی کہلاؤ، اور اگر اللہ کی مرضی آپ کی شہادت میں ہے، شہید ہو گئے، تو بھی مجھے فکر نہیں، میں فخر سے مدینے کی عورتوں میں شہید کی بیوہ کہلاؤں۔ میرے عزیزو، آدھی رات اپنی بیوی کے ساتھ گزار کر کے جو دولہا میدان جنگ میں اتر گیا، وہ میدان کھیلنے کا میدان نہیں ہے کہ گیند کھیل کر کے واپس آ جائیں۔ تلواروں کی جھنکار وہاں پر تیزے اور بھالے، آوازیں ایسی کہ جان ہتھیلی پر لے کر کے ہر جوان اترتا تھا۔ یہ حنظلہ بھی دن بھر لڑتے رہے، عین دوپہر کے وقت آپ کے گلے پر نیزہ لگا اور شہید ہو گئے۔ ایک رات کا دولہا شہید ہو گیا، ایک رات کا دولہا میدان میں شہید ہو گیا۔ لیکن جانتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شام کو جب لاشیں اکٹھا کر رہے تھے، صحابہ نے کہا حنظلہ کو ہم نے شہید ہوتے دیکھا، لاش نہیں مل رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور پھر فرمایا فلاں جگہ پر دیکھو حنظلہ کی لاش ہوگی۔ صحابہ گئے تو دیکھا حنظلہ کی لاش تھی، لیکن کیسے؟ انہیں غسل دیا ہوا تھا، ان کے جسم سے پانی ٹپک رہا تھا، شہید ہے، اٹھا کر کے لائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا یا غسیل الملائکہ، اے حنظلہ جس کو اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا، وہ میدان میں لائے گئے۔ ایک سوال ہوتا ہے، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، شہید کو انہی کپڑوں میں بغیر غسل کے دفن کیا جاتا ہے، یہ اس کی عزت ہے، یہ اس کی حرمت ہے۔ لیکن یہ حنظلہ کو فرشتوں نے غسل کیوں دیا؟ حضور پاک سے صحابہ نے پوچھا کہ آپ ہی نے فرمایا شہید کو غسل نہیں ہوتا، پھر انہیں غسل کیوں دیا گیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ موت کا غسل نہیں، جاؤ اس کی بیوی سے پوچھو، پتا چلے گا یہ اپنی بیوی کے ساتھ رات گزار رہا تھا، اس پر غسل جنابت واجب ہو چکا تھا، لیکن اس بندے نے اس طلب میں کہ رسول سے پیچھے نہ ہو جاؤ، بغیر غسل کیے میدان میں آ گیا تھا۔ نہانے میں تاخیر نہ ہو جائے کہ رسول اللہ کی جماعت آگے نہ نکل جائے، میں پیچھے نہ رہ جاؤں، اس طلب میں یہ بغیر غسل کے میدان میں چلا آیا۔ اور جب اس کی شہادت ہوئی تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے ملائکہ اسے اٹھا لاؤ اور جنت کے پانی سے اس کا غسل جنابت۔ میرے عزیزو، یہ قربانیاں کس کے لیے تھی؟ یہ میرے مصطفیٰ کے لیے تھی۔ یہ باتیں میں اسی لیے عرض کرتا ہوں، بار بار عرض کرتا ہوں، ہمارے مجمع میں وہ بچے پیدا کرو، وہ نوجوان پیدا کرو جو رات بھر گیم کھیل کر عیاشی کرنے والے نہیں، بلکہ اپنی آنکھیں رکھے ہوں تو دیدار مصطفیٰ کے لیے رکھے، اپنے بازوؤں کو سنبھالا ہے تو میرے مصطفیٰ کی عزت کے لیے سنبھالا، اپنے جسم کو رکھتا ہو تو میرے مصطفیٰ کے لیے وقت کر کے رکھتا ہو، بلکہ حضور کو اگر وہ حاضر و ناظر مانتا ہے تو ایسے جوان ہمارے محلے میں ہمیں چاہیے جو پل پل یہ کہے یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ جس دن تمہارے اندر یہ جذبہ آ جائے کہ میرا سب کچھ رسول کا ہے، میں زندگی میں یہاں جو آیا ہوں یہ امانت ہے رسول کی، میری اپنی لائف نہیں ہے، میری اپنی زندگی نہیں ہے، مزے کرنے کا مجھے اختیار نہیں ہے، جو خواہش آ جائے وہ میں نہیں کر سکتا، بلکہ صرف میں وہی کر سکتا ہوں جو میرا رسول چاہے۔ میں اپنے رسول کی مرضی پر جینے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ جس دن تمہارا یہ احساس بیدار ہو جائے میرے عزیزوں، پھر دیکھنا ایک ایسا انقلاب آئے گا غلامان مصطفیٰ سے، ایک ایسا انقلاب آئے گا غلامان محمد سے، جس کو دیکھ کر کے پہلے بھی کہا گیا تھا کہ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی، گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی۔ حضور کے غلاموں کا حال یہ تھا کہ ان کا مقصد کرسی حاصل کرنا نہیں، زیور حاصل کرنا نہیں، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔